توشہ خانہ کا جو کیس چل رہا ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے، کل سنایا جائے گا۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنا بنتی ہے کیونکہ یہ کیس جو ہے آلریڈی چل رہا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی طرح خان صاحب کو اس کیس میں ریلیف مل جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ جی یہ دیکھیں، اب عدالت کی ثوابدید ہے، اور کیس جو ہے ویسے وہ خان صاحب کے خلاف جو ہے اس میں بہت سارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، اور خان صاحب کی طرف سے جو مین ایشو اٹھایا گیا وہ یہ اٹھایا گیا کہ یہ فیصلہ بڑی جلدی میں کیا گیا، اور ان کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ نہیں دی گئی تھی، اور ان کے 4 گواہ جو تھے ان کو ایویڈنس لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو یہ جو 2 نقطے ہیں ان کے یہ اس لیے کمزور ہو جاتے ہیں کہ سارا دن عدالت ان کا انتظار کرتی رہی کہ بھی آپ آئیں، آرگومنٹس کریں، وہ آرگومنٹس کرنے کے لیے آ ہی نہیں رہے تھے، اور جب وہ تنگ آ گئے، جب وہ نہیں آئے تو خود ہی وہ اپرچونٹی آف ہیئرنگ چاہتے نہیں تھے۔ تو جب کوئی شخص اپرچونٹی آف ہیئرنگ نہ چاہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سنا نہیں گیا، تو وہ ایک کمزور دلیل ہے ان کی، اگر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اس وجہ سے کمزور ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 گواہوں کو نہیں سنا، ان کو ایویڈنس لیڈ نہیں کرنے دیا گیا، تو یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب اوور ویلمنگ ڈاکیومنٹری ایویڈنس آ جائے تو اورل ایویڈنس جو ہے اس کو تو ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ تو اس پہ عدالت کی سے ہے، اس میں اگر وہ یہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ جی بڑا کوئی ریلیونٹ ایویڈنس آنے والا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی ریلیونٹ ایویڈنس تھا نہیں جو اورلی وہ لیڈ کرنا چاہتے تھے، اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے بارے میں ویسے بھی آپ اورل ایویڈنس لیڈ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا اسٹرانگ نقطہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ برکیف یہ چونکہ سسپینشن کی بات ہے تو سسپینشن پھر عدالت کی ثوابدید ہے، وہ ثوابدید کو کس طرح سے ایکسرسائز کرتے ہیں یہ اب ان پہ منحصر ہے، اس سے زیادہ میں اس پہ مزید کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا۔ اچھا عرفان قادری صاحب، جس عدالت میں اس وقت کیس گیا ہے اور جس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہی ہوں، اور جس نے اپنا کل فیصلہ بھی سنانا ہے، اس عدالت پر خاص کر کے جب ہم عدالت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وی مین چیف جسٹس آف ایون لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ، تو جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی۔ اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جائیں تو بہت سارے ریلیف جو ہے وہ ملے ہیں، یعنی اعظم سواتی والا کیس دیکھ لیں، فواد چودھری والا کیس دیکھ لیں، عامر قیانی والا کیس دیکھ لیں، عمران خان صاحب کا اپنے کیسز جب جاتے رہے ہیں تو ان کو ریلیف ملتے رہے ہیں، ضمانت قبل از گرفتاری ملتا رہا ہے، راداری ضمانتیں ملتی رہی ہیں۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی اور بالخصوص چیئرمین پی ٹی آئی کو اعتماد ہی نہیں رہا اس عدالت پر؟ دیکھیں، کسی بھی جج پہ، عدالت پہ کوئی بھی پارٹی عدم اعتماد کر سکتی ہے، لیکن اس عدم اعتماد کی ٹھوس وجوہات بیان کرنی چاہیے نا۔ اب یہاں پہ انہوں نے کوئی ایسی ٹھوس وجہ نہیں بیان کی، اور جیسے آپ نے کہا کہ عامر فاروق صاحب نے جو پہلے فیصلے کیے ہیں تو اس میں ان کے خلاف بہت ساری تنقید ہوئی، لیکن انہوں نے ان کے حق میں فیصلے کر دیے، اور وہ اپنی انڈیپینڈنس جو انہوں نے اسٹیبلش کی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اب بھی وہ اپنی انڈیپینڈنس اسٹیبلش کیوں نہ کریں، تو وہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن عامر فاروق صاحب کے خلاف کوئی ایسی ٹھوس وجہ ابھی تک نہیں بیان کی گئی۔ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں یہ یعنی تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ ان کا ٹلٹ ایک پارٹی کی طرف ہے، کیونکہ ان کے بردر ججز نے یہ بات کی ہے کہ وہ بینچز اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 1 مین شو ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پک اینڈ چوز ہو رہا ہے بینچز میں ججز کا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ تو آوازیں سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھ رہی ہیں، تو وہاں تو کوئی بھی یہ پوائنٹ لے سکتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھی چیف جسٹس جو عامر فاروق ہیں ان کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے کوئی تحفظات ہیں تو اس میں ٹھوس وجوہات بیان کرنی چاہیے، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ ٹھوس وجوہات بیان کر کے تو جج صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے، نہ کہ وہاں پہ یہ نعرے بازی کرتے۔ نعرے بازی کر کے کسی کو بینچ سے ہٹانا وہ طریقہ بالکل غلط ہے۔